حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختیار آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا مایوس و پریشان خاطر ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زر و جواہرات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی۔ وہاں جنگل میں ایک کٹیا بنا لی جس میں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم شباب بھی باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشہ گمنامی میں جا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی کٹیا سے نکلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بولی، وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرمانبرداری کے صدقہ میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے ایک غلام سے فرمایا، اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا کہ بڑھیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں ساتھ لے آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا اور آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے میری حاجت تو یوسف خود ہی پوری کریں گے۔ فرمایا، اچھا اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے ہی سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، تمہاری جو حاجت ہو بیان کر۔ وہ بولی، حضور کیا مجھے بھول گئے؟ فرمایا، کون ہو؟ وہ بولی، یوسف میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ الذی وہو حی لا یموت۔ آپ نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ عالم شباب اور حسن و جمال اور مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، کیا آپ پوری فرما دیں گے؟ پہلے وعدہ کیجئے۔ فرمایا، ہاں ضرور پوری کروں گا۔ وہ بولی، تو سنیے، 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم و فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں۔ خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری نظر مجھے واپس دے دے۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و جمال، حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ مثل سابق جوان اور حسین بھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، بتا تیری تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی، اے یوسف تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا، یوسف آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کے پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لیجئے۔ اس کی 2 حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دی، اب یہ تیسری حاجت اس کو تم پورا کر دو۔ ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، بس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت زلیخا سے
نکاح کر لیا، اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکبادیں دیں اور خدا نے بھی مبارکباد فرمائی۔ نکاح کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا، اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ و مامون رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے ہاں پھر یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا میشا تھا، اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔